آقا نے فرمایا جو مرد دنیا کے اندر سونا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے سونے سے محروم کر دیں گے. جو مرد دنیا کے اندر ریشم استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے ریشم نہیں پہنائیں گے. آج ہمارے کپڑے ریشم کے ہیں معلوم نہیں ہوتا, ہم نے تو کپڑے والے نہیں نا. اور سونا تو باقاعدہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ پہن لیتے ہیں, رتی بھی جھجک نہیں ہے سونا پہننے پر, حرام ہے حرام. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, لوگ اسے جتنی غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اتنی ہی غلیظ نگاہوں سے اس مرد کو بھی دیکھو جو سونا استعمال کرتا ہے. برسر راہ ایک مرد کسی لڑکی کی عزت لوٹتا ہے, پورا طبقہ ماحول معاشرہ پوری سرکل مل کر اسے جس غلیظ نگاہوں سے دیکھتی ہے, بے عزت نگاہوں سے دیکھتی ہے, اتنی ہی غلیظ اور بے عزت نگاہوں سے اس مرد کو بھی دیکھو جو سونا استعمال کرتا ہے. لیکن شراب پیے تو غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہیں, زنا کرے تو غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہن رہا ہے, گلے میں سونے کے ہار پہن رہا ہے, ہاتھ میں سونے کا براسلیٹ پہن رہا ہے, تو پھر اسے کتنی محبت سے ملتے ہیں, کتنا مصافحہ کرتے ہیں, کیسا معانقہ کرتے ہیں. حالانکہ زانی جیسا غلیظ ہے, شرابی جیسا غلیظ ہے, سونے کا استعمال کرنے والا بھی ویسے ہی غلیظ ہے. زانی کے قریب فرشتے نہیں آتے, شرابی کے قریب فرشتے نہیں آتے. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا استعمال کرنے والے کے قریب بھی فرشتے نہیں آتے. لیکن دیکھیں گے ہم لوگ, ہمارے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں ہوتے ہیں, گلے میں سونے کے چین ہوتے ہیں, ہاتھ میں سونے کا براسلیٹ ہوتا ہے. ایسے مرد بنے کی ہوئی اس وقت عورتوں کے پاس اتنے سورن سننا نہیں رہا جتنا کہ مرد بنے ان کے پاس ہوتا ہے. دیکھیں نہیں کیا آپ لوگ کسی کے پاس کیا موٹے موٹے چینا, ایک ایک چین تقریباً میں سمجھتا ہوں 25-25-30 سورن کی رہے گی ایک ایک چین, فل انگلیاں بھر کو ہنگوٹیاں, ہنگوٹے میں بھی ہنگوٹی, انگوٹھوں میں انگوٹی. میں دیکھا آنکھوں سے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر الزام نہیں لگاتا, جھوٹ نہیں بولتا, انگوٹھے میں بھی انگوٹھی. در مختار بول کر فقہ کی ایک کتاب ہے, انگوٹھی کے مسائل آ رہے ہیں, پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. انگوٹھی کون پہننا, اجازت ہے پہن سکتے ہیں, لیکن ایک فقیہ کا قول نقل کیے ہیں کہ انگوٹھی 3 آدمی پہنتے ہیں, ایک قاضی قضاوت کرنے والا, یا تو انگوٹھی قاضی پہنے گا, یا تو بادشاہ پہنے گا, یا تو پاگل پہنے گا. منجے نہیں بولنا, تمہیں بھی پہن کو ہی نظرت پر کرنا. ایک قول بعض فقہاء نے عام اجازت دی ہے کہ آپ پہن سکتے ہیں ضرورت پر, اس لیے کہ سفر میں جاتے وقت اس کی چاندی کی انگوٹھی اس کے لیے سفر کے مسائل میں وقت میں کام آ جائے. اور اللہ کا فضل ہے کہ میں اکثر سفر میں رہا کرتا ہوں, وہ بھی 4 گرامت, اس سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. ایک انگوٹھی, ایک صرف ایک, 4 گرام سے زیادہ بھی نہیں ہونا. لیکن ہم لگا ایک نہیں, انگلیاں میں ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہی کی, وہ پورے انگلیاں میں بھی انگوٹھی ہے, انگوٹھے میں بھی انگوٹھی ہے. ایسے مرد بنے کو ایک مرتبہ دیکھو میں بول ڈالیا کی بھی پاؤں کی انگلیاں میں چھلے کی نہیں پوچھا. چھلے معلوم آپ کو کیا کیا معلوم نا حضرت, تم نا اتنا معلوم نہیں کرے تو یہ دنیا میں جینے ہوتا. ہاں چھلے کسے بولتے تم نہ معلوم نہیں, پاؤں کے انگلیاں میں پہنتے نا وہ چھلے. ایک مرتبہ ایک اللہ کی بندی مجھ سے پوچھی ہے حضرت چھلے بھی پوت ڈال سکتے کیا, پوچھی مسئلہ. مجھے تب بھی معلوم ہوا سو چھلے کسے بولتے, پوت کسے بولتے بول کر. لوگوں کے سوالات سے بھی علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہے, جواب دینا پورا علم ہے. لیکن سوال بھی ڈھنگ کا رہنا, جواب بھی. ٹمکر کو گئے ہفتہ, ہمارے محبوب صاحب بھی تھے. ایک آدمی پوچھ رہا ہے کیا کیا پوچھیں گے بولو ہمارے سے.
حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا پوچھتا. لوگ یقین نہیں کریں گے بول کر میں لاؤڈ اسپیکر ڈال کر سنایا لوگوں کو. حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا کی. اب میں کیا جواب دوں؟ قرآن کی کوسی آیت تلاش کروں؟ حدیث کے میں کوسی حدیث نکالوں؟ کوسی فرقہ کی کتاب نکالوں؟ گوشت کھانا، گوشت حلال، کولا بھی کھا کرو، پختہ بھی کھا کرو. اب میں جواب کیا دوں؟ میں بولا داتا رہے تو پختہ کھا، نہیں تو کولا کھاوا گیا. داتا رہے چاہو اچھا، نہیں بولے تو کولا کھاؤ. سوال ڈھنگ کا رہے جس سے پوچھنے والے کو، جواب دینے والے کو ایک علم کا اضافہ ہو جائے کہ یقیناً اس کے سوال نے اس مولوی کے علم میں اضافہ کر دیا، اس کے جواب نے اس کے ٹینشن کو دور کر دیا. ایسا سوال کرو، ایسا سوال نہ کرو جس سے کہنے والا بھی بیزار ہو جائے، سوال ہی تمہارا بے ڈھنگا رہے. ایک عورت نے پوچھا کہ حضرت یہ چھلے بھی پوت پہن سکتے کیا؟ میں نے پوچھا کہ ماں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ چھلا کسے بولتے؟ چھیلا بولتے سن کر ہوں. چھلا کسے بولتے؟ پوت کسے بولتے؟ حضرت پوت وہ گلے میں کالے کالے منکے اور اس کے درمیان میں سونا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں، اور چھلے جو پاؤں کی انگلیوں میں پہنتے ہیں. میں پوچھا یہ کیوں پہنتے ہیں ماں؟ عورت کے لیے تو زیور جائز ہے، حلال ہے، وہ جتنا چاہے زیور استعمال کر سکتی ہے. کان میں بالی اسلام اجازت دی ہے، ناک میں بیسر اسلام اجازت دی ہے، مان میں تلا اسلام اجازت دیا ہے، گلے میں ہار نیکلس اسلام نے اجازت دی ہے، ہاتھ میں چوڑیاں اسلام نے اجازت دی ہے، انگلیوں میں انگوٹیاں اسلام نے اجازت دی ہے، پیر میں پٹی اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرہ اور حدود میں رہے، اور عورت پہنتے وقت اس کی یہ نیت رہے کہ یہ میرا پورا حسن خدا کی قسم صرف میرے شوہر کے لیے ہو، یہ پورا میرا حسن کس کے لیے ہو؟ شوہر کے لیے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت پیر کی پٹی پہنی اور اس کے اندر ایسے گھنگرو ہو جس سے آواز نکلتی ہو، وہ گھنگرو کی آواز جس مرد کے کان میں پہنچتی ہے تو اس کانوں نے اس کے پاؤں کے ساتھ زنا کیا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، شرم اور حیا کا دائرہ ہے یہ. پہناؤ، خوب پہناؤ اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اولاد کو خوب پہناؤ. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل زکات میں لکھے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں اگر پیسہ بچ رہا ہے تو فوراً سونا خریدو. اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تمہاری بیوی کا حسن بڑھ جائے گا، دوسرا فائدہ سال میں ایک مرتبہ غریب کو زکات نکل جائے گی. ہمیں کہاں پناتے ہیں اسے، انہیں پہن لگاتی سے بیچ کو کھائے تو بس ہے ہم نا. اگر پناتے اسے دوست و الزام نہیں. نوجوانوں غیرت، شرم، حیا پیدا کرو، اپنی مردانیت ماں فرمائے خاص موقع پر نہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنی پوری مردانیت کا اظہار کرو. تم پنانے والے ہو، تم اس کے پاس سے لے کر بیچ کر کھانے والے مرد نہیں ہو. سے اس کے جسم میں حسن بڑھتا ہے تو آپ ہی کو محبت بڑھے گی. اسے سنوارنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیوں دیا؟ تاکہ تمہارے جذبات کے اندر اضافہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ گھر کو آنے سے پہلے اطلاع دے کر آؤ، اچانک گھر کے اندر داخل نہ ہو. سنے ہیں حدیث یہ؟ گھر کو جا رہے ہیں آپ، سفر سے آ رہے ہیں تب بھی اطلاع دو، یا شہر میں دکان سے نکل کر گھر کو جا رہے ہیں تب بھی اطلاع دو. اس زمانے میں اطلاع دینا کچھ مشکل تھا، آج کے زمانے میں اطلاع تو بہت آسان ہے. فون کرو، بیگم نکل گیا، کھانا تیار رکھو، ایک انفارمیشن تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے سرتاج آ رہے ہیں. اطلاع دے کر آؤ، اچانک گھر کے اندر داخل نہ ہو، دروازہ کھٹ کھٹا کر آؤ. اس کی وجوہات لکھے ہیں محدثین. ایک وجہ یہ لکھے ہیں کہ تم گھر کے بیٹے ہو، گھر کے اندر عورتیں عموماً اپنی ہال ڈول میں رہتی ہیں، تم اچانک گھر کے اندر داخل ہو گئے اور تمہارا سامنا تمہاری ماں کے ساتھ ہو جائے، تمہاری ماں کی حالت بگڑی ہوئی ہے، ماں ہونے کے باوجود بھی اس بیٹے کی نظر ماں پر پڑنا جائز نہیں ہے. احتیاط دیکھو اسلام نے کتنا سکھایا ہے. ہاں بیوی ہے فبیہا،
ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تم انفارمیشن دے کر جاؤ گے, فون کر کے جاؤ گے, اطلاع کر کے جاؤ گے, تو تمہارے آنے تک وہ بناؤ سنگار کرے گی. او میرے شوہر آ رہے ہیں, جلدی جلدی منہ ہاتھ دھوئے گی, صابن لگائے, صابن سے منہ دھوئے گی, فیئر اینڈ لولی لگائے گی, کاجل سرما لگائے گی, کیا کیا لگاتی ہے مجھے نہیں معلوم, آپ کو معلوم لگاتے نہیں. انہوں نے کہا لگاتی ہے حضرت, شادی کو گئی تو شاپنگ کو گئی تو لگاتی, گھر میں رہی تو انہیں دیوانی چڑیل جیسا کرتی, انہیں پرانی میکسی گھر کے اندر, باہر گئی تو بنارس کی ساڑی. حرام ہے حرام, تاکید کرو. باہر جائے گی تو پورے برقعے کی حالت پر, اندر رہے گی تو پورے حسن و شباب کے ساتھ, پورے حسن کے ساتھ رہے گی گھر کی چار دیواری کے اندر. باہر جائے گی تو اس کا حسن استعمال کرنا جائز نہیں. آقا نے فرمایا جو عورت باہر خوشبو لے کر پھرتی ہے تو وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے فرمایا. اور مفسر محدثین نے شرح فرمائی ہے, حضور کے ایسی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اپنی خوشبو سے دوسروں کو جو مخصوص کیا ہے اس نے زنا کیا ہے. بعضوں نے فرمایا جو عورت خوشبو کے ساتھ باہر جاتی ہے واپس آنے کے بعد غسل کر لے, کیونکہ ناک سے گناہ ہوا ہے. خوب سوارو, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو جانے سے پہلے انفارمیشن دے کر جاؤ, سور کر رہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سورتی ہے, جا کر سنانا, سناتی ہے آپ کے مطلب کی بات تمہیں نہیں سنا تو میں سناؤں. او تو جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کنگھی کرتی ہے, گرچہ کہ ضعیف حدیث ہے میرے دوستو, فضائل کے باب میں 100% قبول ہے, کنگھی کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کنگھی کرنے تک جو وقت لگتا ہے اس کی مغفرت کی دعا چوتھے آسمان کے فرشتے کرتے ہیں. سنان میں جو وقت اس کا گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دربار کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں. اسے سوارو, خوب سوارو, اچھے کپڑے پہناؤ, اسے زیور لے کر دو اسے. لیکن ہمیں اگر زیور پہننا نہیں, ہمارے لیے شریعت نے صرف اور صرف ایک انگوٹی کی اجازت دی ہے, وہ بھی 4 گرام. پورے انگلیاں میں انگوٹھی نہیں, پورے پاؤں میں انگوٹھی نہیں, گلے میں چین نہیں, ہاتھ میں براسلٹ نہیں, ایک کان میں بالی نہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا اس کا. حرام حرام حرام. فرشتے نہیں آئیں گے. جو کھلا گناہ کا اظہار کرتا ہے, فقہا نے فرمایا اس کی عزت کرنا بھی اسلام کو برباد کرنے کے برابر ہے. حرام ہے حرام. سونا حرام مرد کے لیے. میرے حال اس عورت نے پوچھا کہ حضرت یہ پوت اور یہ پاؤں کے چھلے ڈالنا جائز ہے کیا؟ میں نے پوچھا کہ پہلے بتاؤ میں یہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ چھلے کہتے ہیں پاؤں کے چھوٹی چھوٹی ہنگوٹیوں کو, اور پوت کہتے ہیں. میں نے کہا کہ پوت کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا نانا, نیکلس, ابھی کیا ہوتا ہے ہار, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک پوت بھی ہوگا. نہیں حضرت, اصل میں یہ جو پوت ڈالتے ہیں نا وہ غیرہ ڈالتے ہیں, سو تو پھر تمہیں ڈالو نہ کو. نہیں حضرت اس کی اور ایک وجہ بھی ہے. کیا ہے نا وجہ؟ تو یہ شادی جس کی ہوئی انوج ڈالنا سو حضرت, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. پاؤں کے چھلے کا بھی وہی حضرت مسئلہ ہوتا ہے. عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں نا, اس کا ہر مسئلہ غلط نہیں ہوتا. اب گھر کے اندر شادی ہوئی 1-2-3 سال کے بعد کون ٹی وی 90 چلے گئے, دیکھے انہیں بھی بالکل جوانی نظر آ رہی ہے. شادی ہوئی سے کیا پیشانی میں لکھو رہتا, کیا شوہر کا نام لکھو رہتا, کیا بھی نہیں ہے. تو 4 بھانا کے ساتھ انہیں بھی کھڑی تھی, رشتہ پوچھ ڈالیں گے. فوراً گلے کی پوت پر نظر پڑی, پاؤں کے چھلے پر نظر پڑی, تو لوگوں کو ایک انفارمیشن مل جاتا ہے کہ نہیں اس کی شادی ہو چکی ہے. ایک اعلان ہے کہ میں شادی شدہ ہوں, ایک اعلان ہے کہ میں شادی شدہ ہوں. اس اعلان کے خاطر اگر کوئی عورت پہننا چاہتی ہے تو پہن سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں.
नहीं है। अकीदा समझ कर गैरों की नकल समझ कर पहनना चाहती है तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। हाँ, गले में काली पोत का डाल लेना शादीशुदा होने की अलामत है, या पैरों की उंगलियों में छल्ला डाल लेना शादीशुदा होने की अलामत है, और ये कहना चाहती है कि कोई मुझे गलत निगाह से न देखे मैं शादीशुदा हूं, कोई मुझे घर के अंदर भी गलत निगाह से न देखे मैं शादीशुदा हूं। अपने शादीशुदा होने का ऐलान करने के लिए वो पैरों में छल्ले पहनती है या गले में पोत डालती है। उसका मकसद, उसकी नीयत, उसका इरादा, उसका ख्याल गैरों की नकल करना नहीं है, तो फिर इस सूरत में उसे इस्तेमाल करने की इस्तेमाल करने की इजाजत है। बात में अर्ज कर रहा था कि कितने मर्द ऐसे हैं जो सोना बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम इजाजत नहीं देता मेरे दोस्तों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर देता है तो सिर्फ एक 4 ग्राम की चांदी की अंगूठी पहनने की इजाजत देता है, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया के अंदर सोना इस्तेमाल करता है वो आखिरत में सोने से महरूम रहेगा, जो दुनिया के अंदर रेशम इस्तेमाल करता है वो आखिरत में रेशम से महरूम रहेगा। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने एक वक्त के मुफ्ती से मसला पूछा, क्या मेरे बेटों के लिए कोई ऑफर है, क्योंकि मेरे बेटे किसी ऐसे वैसे घोड़े गाड़ी बैलगाड़ी चलाने वाले की औलाद नहीं है, मेरे औलाद तो एक वक्त के बादशाह, सारे हिंदुस्तान के बादशाह के बच्चे हैं, मेरे बच्चों के लिए सोना और चांदी और मेरे बच्चों के लिए रेशम जायज है। तो जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो डंके की चोट में जवाब देते हैं। उन्होंने फतवा लिखा कि सवाल करने वाला भी काफिर है और जवाब देने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि अज़ल से जब से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए उस वक्त से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक ये बात मुसल्लम है कि मर्दों के लिए सोना हराम, मर्दों के लिए रेशम हराम। जानने के बावजूद एक औरत इस किस्म का सवाल करती है तो उसका यह सवाल करना हुजूर के फरमान में डाउट करने के बराबर है, इसलिए डाउट करना भी कुफ्र है, तो उन्होंने कुफ्र का फतवा दे दिया।